تمام لذتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسا پیدا کی ہے کہ اس کی لذت کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. بہت اتنی لذت ہے اس کی، اتنی لذت ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ جس کو لذت آ جاتی ہے بس کہتے ہیں یہ سب چیزیں بیکار ہیں، تو ہے کچھ نہیں. کہتا سب سے بہترین لذت ہے تو پھر جس طرح پیٹ سے ہی اور لذیذ کھانے ہو تو دل کرتا ہے جلدی جلدی کھائیں، ہضم ہو، کھائیں اور کھائیں اور کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر لذت بھی رکھی ہے اور الحمدللہ ڈائجسٹ کرنے کی ہمیں پوری صلاحیت بھی رکھی ہے. زیادہ کھائیں گے یہ چیزیں جو نہ رکھی ہیں تو پیٹ خراب ہوگا، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جتنے زیادہ کھاؤ گے اتنی طاقت آئے گی. کتنی بڑی چیز ہے، کوئی مقابلہ اس کا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. معلوم کیا چیز ہے جس میں اللہ نے لذت رکھی ہے، ٹیسٹ رکھتا ہے، مزہ رکھا ہے، مٹھاس رکھی ہے، وہ ہے ذکر اللہ. پھر بولنا ہے کیا پتا آپ سبحان اللہ کا کیا ٹیسٹ ہے جو آپ نے بولے. سب سے بڑی کرامت اگر دیکھنا چاہتے ہیں کسی ولی کی یہ ہے کہ آپ کے مردہ دل کو زندہ کر دیں. وہ کرتے ہیں مردہ کو زندہ، مجھے پتا ہے وہ تو مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے. تو جو مردہ کو زندہ کر دے اس سے بڑا کرامت اور کیا ہوگی مجھے پتا. اس آدمی کی کیفیت دیکھیں، سب سے پہلے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اس کا جسم لرزنے لگتا ہے. قرآن کہتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کا نام ہوتا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. جلود ان کے جسم جو ہوتے ہیں، ان کے جو جسم کے بال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہونے چھو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ نے تھوڑا سا ٹیسٹ بتایا اس کا کہ یار اس ٹیسٹ کو نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے. پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ ہی ہوگی نا، پیٹ خراب ہوتا ہے، اندر بیماری ہے نا کوئی پیٹ میں تو خراب ہو گئی. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لذت ہمیں نہیں آ رہی ذکر کی، اس کی وجہ ہے کہ کوئی خرابی ہے ہمارے اندر. لذت موجود ہے اس میں، خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے؟ سب سے بڑی خرابی جو ہمیں ذکر کا ٹیسٹ نہیں آنے دیتا، اللہ کے ذکر کے نام سے مزہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ ہے انسان کی. کیا ہے؟ نافرمانی ہے. جب تک بندہ گناہ کرتا رہے گا اس کو ٹیسٹ نہیں آئے گا. تو میں ذکر کی مجلس دیتا تھا، یہ ناشکر ہی ہے نا. ادھر ذکر کیا ادھر جا کے غیبت شروع کر دی، ذکر کیا ادھر بکواس بازی شروع کر دی، ذکر کیا ادھر جا کے غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دی. کیا ہے اس کے نام ناشکری ہے کہ میں تو تجھے اتنی اچھی سی جگہ پہنچایا، اب تو اس قابل نہیں ہے، اب میں تجھ سے اپنی نعمت واپس لے رہا ہوں تاکہ تجھے ٹیسٹ آئے ہی نہ کبھی زندگی کے. ایسی مجلس ہماری نہ ہو، نہ بیٹھے، اس وقت پھر احساس ہوتا ہے یار مارے گئے. پھر کیا ہوگا ان مجلسوں کے ٹائم میں؟ پھر کیا ہوگا؟ شیاطین ہمیں پھر لگا دے گا عام زندگی کے اندر. پہلے دن ہچاچ ہوگی، دوسرے دن ہچکچاہٹ ہوگی، ہیسٹیشن ہوگی، تیسرے دن آدمی چلو یار یہ کر لیتے ہیں، وہ اس روٹین کے اندر نکل جاتا ہے دنیا کے اندر واپس، کیونکہ ہم نے ناشکری کی اللہ کی اتنی خوبصورت چیز کی ناشکری کی. پتہ نا کتنی بس بات تھی. پھر کہتا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں مجلسیں دی تھی نا، صبح بھی دی تھی، شام کو بھی دی تھی، بٹھاتا بھی تھا، اور تم اس کے بعد جا کے اس کی قدر نہیں کرتے تھے. جاؤ ٹھیک ہے میں تمہیں نکال دیتا ہوں یہاں سے. اب آدمی جناب کتنا بچا ہوتا ہے گناہ سے، بچا ہوتا ہے نا. سب ہم آ رہے ہیں کہ اللہ تب کیا کرتے ہیں، سزا مل چکی ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اسی روٹین میں انسان چلنا شروع ہو جائے گا. ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 2 مہینے کے اندر بالکل فارغ ہو جاتا ہے. جب آدمی ذکر پہ آنا بند کرتا ہے نا، ایک دن نہیں آگے دوسرے دن خود دل کرے گا چلو یا پھر سستی کرتے ہیں، پھر اگلے دن سستی کرے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اس سستی، ایک دن کی سستی ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی.